وعدوں سے تکمیل کا سفر مکمل۔ ریل سٹی بکھر میں سوئی گیس کی فراہمی کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ منصوبوں پر 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ آئے گی۔ بے روڈ پر بھی بسمت بلڈر نے ریل سٹی 2 کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ریل سٹی میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات سمیت صحافتی حلقوں نے بھی شرکت کی۔ بسمت بلڈر ریل سٹی کے رہائشی افراد نے بھی شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو بسمت بلڈر حاجی رانا محمد ارشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ الحمدللہ آج میرے کاروبار بسمت بلڈر کا وہ دن ہے کہ بکھر میں الحمدللہ پہلے کسی کو کوششیں ہر انسان کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ توفیق، یہ ایک معجزہ میرے لیے کیا ہے کہ بکھر کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر سوئی گیس منظور ہوئی ہے۔ اور یہ سب میں یہ کہوں گا کہ آپ دوست جتنے بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹیم ورک کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ون مین کچھ نہیں ہوتا، ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کام کرتی ہے اور منزلیں ملتی ہیں۔ جب ڈیمانڈ نوٹس کا مجھے لیٹر ملا کہ آپ کا ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہو چکا ہے، آپ یقین کریں گے کہ مجھے کچھ وقت یقین نہیں آیا کہ بکھر ڈسٹرکٹ کے اندر یہاں پہ سوسائٹیز الحمدللہ اس ٹائم میرے کم و بیش 50 سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ اپروو ہیں گورنمنٹ سے، یعنی کہ بکھر میں پراپرٹی کا کام الحمدللہ بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر۔ اور اس میں ہم نے ایک یونیک ورک کیا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے، تاکہ کسٹمرز ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب انویسٹمنٹ کا ان کو صلہ اگر اس سے ڈبل مل جائے تو لازمی بات ہے جی وہ بھی دعائیں دیتے ہیں اور ہمارے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ ایسے رکھا تھا کہ باقی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پارکس، روڈ، سیوریج، مسجد یا الیکٹریفیکیشن کا جو کام ہوتا ہے، یہ کام روٹین میں ان کا ایسٹیمیٹس بنے ہوتے ہیں، بھئی اتنا ایکسپینس آتا ہے اور اس ایکسپینس کے مطابق ہم چارجز رکھ کے اور سیل شروع کر دیتے ہیں۔ گیس کا فرسٹ ٹائم کوشش تھی، اللہ نے اس خواب کو یقین میں بدلا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک فکس چارجز رکھے تھے پر مرلے کے اوپر 10,000 روپیہ پر مرلہ، جو کہ ہم نے اپنے حساب سے یا سوچ سے بہت زیادہ رکھے تھے، بھی یہ بہت زیادہ ہیں، شاید ہمیں اتنے زیادہ وصول نہ کرنے پڑیں لیکن کم وصول کرنے پڑیں۔ لیکن ہوا اس طرح ہے، کچھ ڈالر کی ہے، کچھ معاشی صورتحال ہیں کہ ہمارا ڈیمانڈ نوٹس 6 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ نوٹس وصول ہوا ہے۔ اور آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہر محکمے میں معاملات چلتے ہیں، تقریباً 60-70 لاکھ روپے اوپر بھی یہ خرچہ ہو چکا ہے، کہ جو کہ خوشی بھی اتنی زیادہ ملی ہے اور تھوڑا سا سوچ میں بھی پڑ گئے ہیں، کیونکہ کسٹمر سے ہم نے پرامس کیا ہوا تھا بھی 10,000 روپے پر مرلہ لیں گے، یہ ڈیمانڈ اوپر چلی گئی ہے۔ تو اس کا کچھ یہی کہا ہے کہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اوپر والے ہیں انشاءاللہ میں خود جمع کراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی جو پیمنٹ جو ہم نے آپ سے کمٹ کیا ہے وہی پیمنٹ آپ سے وصول کروں گا۔ تو آپ تمام ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا، میرے معزز کسٹمر سے، یہ میں نے اس ٹائم رائل سٹی سے جو کچھ کمانا تھا یا جو لینا تھا میں لے چکا ہوں۔ اب یہ تمام تر پراپرٹی آپ لوگوں کی پڑی ہے، آپ اس پراپرٹی کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ جتنی کریں گے، یعنی کہ گھر بناتے ہیں، یہاں پہ دوست احباب کو کنونس کر کے لے کے آتے ہیں، تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح گیس کا فائدہ میں نے نہیں اٹھانا، میں نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ایک میرا نام، برانڈ یا ایک خوشی ہوگی بکھر میں بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا جو کام میں نے کیا ہے۔ مجھے اس چیز کا کریڈٹ بالکل جانا ہے۔
لیکن جو فنینشلیز میٹر ہیں نا وہ تمام تر میں یہ کہوں گا کہ وہ کسٹمرز نے کیش کرنا ہے. اب ان کا پلاٹ اگر ہم 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کا مرلہ ہے تو لازمی بات ہے 1 لاکھ 2 لاکھ شاید ڈبل بھی بوسٹ ہو سکے. گیس جن علاقوں میں ہیں ہماری رہائشی وہاں پہ کہیں پہ بھی 5 لاکھ سے مرلہ کم نہیں سیل ہو رہا. تو میں بھی آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا لیکن یہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ڈیولپمنٹ پارکس کی ہے، مسجد کی ہے اور انشاءاللہ روڈز کی کر رہے ہیں. اور روڈز کا تھوڑا سا کسٹمر میرے معزز بیٹھے ہیں ابہام میں تھے کہ آپ نے ہم سے جو پرامس کیا تھا وہ کارپیٹ روڈ کا کیا تھا، وہ کارپیٹ روڈ ابھی تک آپ نے کمپلیٹ نہیں کیے. اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر جاؤں کہ وہ کارپیٹ روڈ ایک تو ایکسپینسو بہت زیادہ ہیں، دوسرا ہمارے جو کسٹمرز ہیں ابھی انہوں نے اپنے پلاٹ کی میئرمنٹ اور کلیئرنس نہیں کی، تیسرا ہماری الیکٹریفیکیشن ابھی تک یعنی کہ کنیکشن نہیں چالو ہوا، میٹر نہیں لگنے شروع ہوئے. جب میٹر لگ جائیں گے یہاں پہ بنیادی ضرورت بجلی ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ تعمیرات کرنے لگ جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کارپیٹ کروا دیتا ہوں تو اس کا جب تعمیرات لوگ کریں گے تو ضائع ہوگا، کارپیٹ کا نقصان ہوگا کیونکہ کافی ایکسپینسو ہے. تو یہ آپ نہ سوچیں کہ میں کارپیٹ نہیں کرواؤں گا، انشاءاللہ میں پوری کوشش ہے کہ تمام سوسائٹیز کے روڈ کارپیٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. باقی ڈیولپمنٹ کے معاملات، کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ ایک گھر بناتا ہے تو 10 مرلے کا وہ 1 سال لگا دیتا ہے یا 6 ماہ لگ جاتے ہیں. ہم نے کوئی بھی سوسائٹیز ہیں اس کے پلاٹ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 100 یا 200 سے ابو ہوتی ہے، یعنی کہ 200 یا 300 گھروں کے لیے ایک جگہ کو ڈیولپ کرنا، وہاں پہ رہائش کا انتظام کرنا اور بنیادی ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں وہاں پہ مہیا کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو کہ ہیوج اماؤنٹ ہم سے یعنی کہ ادا کرنی پڑتی ہیں. الیکٹریفیکیشنز میں، روڈز میں اب ماشاءاللہ گیس بھی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے جو چھوٹی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری پرانی کوئی بھی سوسائٹیز میں اگر کوئی کمی پیشی رہتی ہے، ایک ہمارا حق نواز کا ہے ایشو کہ اس میں اب تک الیکٹریفیکیشن نہیں ہوئی ہے، میں انشاءاللہ پرامس کرتا ہوں کہ 2023 کے اندر ہماری پرانی اور نیو سوسائٹیز کی تمام تر ڈیولپمنٹس انشاءاللہ خدا بفضل کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. باقی فرسٹ ایکسپیرینس ہے گیس کا رائل سٹی کا، تو اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. بہت خوش ہوں، انتہا کی خوش ہوں کہ اللہ من نے یعنی کہ بہت بڑا عزت دی ہے نا کہ 50 سوسائٹیز میرے دوست احباب اس طرف نہیں گئے لیکن میں چلا ہوں. بالکل یہ اننون تھا لیکن اللہ نے مجھے کامیابی دی اور میں لے کے آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی میری سوسائٹیز ہوں گی سسٹم یہی چلاؤں گا جو کہ فکس ریٹ پر مرلے والا ہے، وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے جب ڈیمانڈ نوٹس آئے گا یا ہماری فائل سبمٹ ہوگی، وہ انکلوڈ نہیں ہوگا. اب آپ کے تعاون سے اگر آپ کہتے ہیں کہ گیس ہمارے جہاں پہ ہم رہائش رکھنی ہے، آپ کے بچوں نے رہنا ہے وہاں پہ گیس ہوگی، میں پرامس یہ کر سکتا ہوں کہ گیس لگوانے کی ذمہ داری ضرور اٹھاتا ہوں کہ مجھے راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، اس راستے پہ چل کے آپ گیس لگوا سکتے ہیں. تو اب اس کے اندر جو آپ کا تعاون ہے، آپ جتنا زیادہ تعاون کریں گے اتنی فاسٹلی یعنی کام ہوگا. جیسے اکثر کہتے ہیں کہ ٹائر لگائیں کام کو تو فائلوں کو تو کام ہو جاتا ہے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام میں نے گیس والا 1.5-2 سال میں کمپلیٹ کیا ہے، آگے انشاءاللہ میکسیمم 1 ایئر اس کے اندر کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں آپ کا تعاون ضروری ہے. میں دوست احباب کو میں نے بذریعہ لیٹر، بذریعہ فون کال ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جلد سے جلد یہ واجبات جمع کروائیں اور تاکہ ہم اس پروسیجر کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں اور یہاں پہ ہم سوئی گیس سے چولہا چلائیں.
اس کے اندر کافی کسٹمرز نے معذرت کا خیال آیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم دیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں بس اینڈ پہ یہی کہوں گا، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا چمن ہے، آپ نے آباد کرنا ہے۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر اس میں میرا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ جو میں نے کمٹ کیا تھا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی مد میں، اس میں صرف 20% ڈیولپمنٹ رہتی ہے، باقی میں کمپلیٹ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ گیس بھی انشاءاللہ جلد چل جائے گی، بجلی مہینے 2 مہینے کے اندر۔ باقی جو اتنی گیس والے معاملات ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کسٹمرز کے اوپر۔ آپ جتنے جلدی اور جتنی زیادہ ہو سکے ہمارے ساتھ اس معاملات میں باقی دوست احباب کسٹمر کو کنونس کریں کہ وہ جلد سے جلد اپنی اماؤنٹ جمع کرائیں اور ہم ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا کے سرخرو ہوں اور آپ کا چولہا گیس سے چلے۔ اور انشاءاللہ باقی تھوڑا سا پروجیکٹ کے اوپر بات کر کے ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ بیہل روڈ پہ الحمدللہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اللہ اتنی عزت دے گا کہ ہم نے جیسے چوہان صاحب نے ہمیں آپ کو بتایا کہ 40 ڈیز کے اندر ہم نے سوسائٹی سیل کی ہے۔ الحمدللہ ہم نے فیز 2 بھی لانچ کر دیا ہے۔ یہ واقعی میں یہ کہتا ہوں کہ بکھر کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے، کیونکہ 200 پلاٹس 40 ڈیز میں سیل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ آپ سب دوست احباب کا اعتماد ہے جو آپ ہمارے اوپر کرتے ہیں اور اپنی پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم رائل ویلی کے نام سے انشاءاللہ دریا خان روڈ پہ بھی پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب تعاون کریں گے اور اسی طرح ہمارا حصہ بن کے چلیں گے۔ میں تمام مہمان شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے وقت میں کچھ دل کی بات آپ تک پہنچائی ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ کسٹمر ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ اجازت چاہوں گا جی، السلام علیکم۔ ٹویلو نیوز، خبر سے تحقیق تک۔